میں سب سے پہلے ڈین فیکلٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور صدر شعبۂ اردو پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد اور آج کا دن کے منتظمہ ڈاکٹر سمیرہ اکبر، آپ کو بہت شکریہ۔ سر عبدالعزیز صاحب، آپ ماشاء اللہ یعنی مجھے حیران کر ہوا، آپ کی معلومات بہت اچھی تھی، تو میں ابھی کیا کہوں۔ جامعہ ازہر کی تاریخ فاطمی دور سے وابستہ ہے۔ خلیفہ معز الدین فاطمی کے حکم کی تعمیل پر سردار جوہر سکندری نے اس کی بنیاد 14 رمضان المبارک 359 ہجری مطلب 971 عیسوی میں رکھا۔ الزیتون اور القرویین کے بعد یہ دنیا کی تیسری قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ وہ اٹلی میں پولینا یونیورسٹی سے پہلے قائم ہے۔ اسلامیات سیکھنے کے لیے سب سے مشہور یونیورسٹی کے طور پر معروف ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے اسلامی مذہبی علمی ادارہ ہے۔ جامعہ ازہر 1000 سال سے علم کے سرگرمی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ جمہوریہ مصر عربیہ کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود ہے اور اس کی شاخیں باقی گورنریٹ میں واقع ہیں۔ شرعی اور عربی علوم کے علاوہ انسانی اور طبیعیات کے طالب علموں کے قبلہ ہے۔ اس کی لمبی تاریخ کے دوران اعتدال پسندی کا مرکز رہی۔ اس میں کوئی مذہبی یا سیاسی تشدد نہیں ہے۔ اس میں بادشاہوں، صدور، وزراء، مفتیوں، سفیروں وغیرہ تعلیم حاصل کی۔ اردو زبان کی کہانی۔ مصر میں اردو زبان کی کہانی کیسے شروع ہوئی؟ مصر میں 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے اردو زبان و ادب کی تدریس کا آغاز ہوا۔ ابھی ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ 1920 عیسوی میں اردو زبان بھی مصر میں تھی۔ ہاں، یہ صحیح ہے، لیکن یہ یونیورسٹی کے باہر تھی۔ یونیورسٹی میں اردو زبان 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے شروع ہوتی ہے۔ اس شعبے نے اپنی ترقی کے ابتدائی مدارج طے کیے، یہاں تک کہ مصر کے 7 جامعات میں باقاعدہ اور علیحدہ اردو شعبجات قائم کیے گئے تھے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مصر میں اردو زبان و ادب کی پڑھائی میں جامعہ ازہر کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ میں اس بات نہیں کہوں گی کہ یہ میں ازہر یونیورسٹی سے منسوب ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ازہر یونیورسٹی اردو زبان کی پڑھائی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ جامعہ ازہر ابھی میں آپ کو اردو زبان مصری یونیورسٹیوں میں کیسے داخل ہوئی؟ علامہ محمد اقبال مصر کے تاریخی ساحلی شہر الاسکندریہ یوم دسمبر 1931 عیسوی میں پہنچے۔ یہاں بہت معزز اصحاب سے ملنا جاری کیے۔ انہوں نے شبان المسلمین کے دفتر میں انگریزی میں تقریر کی۔ اس تقریر میں علامہ اقبال نے مصر میں اردو زبان کی تدریس کی طرف مبذول کروائی۔ اس درخواست کی وجہ کہ وہ مصری لوگ ہندوستان کے حالات بہتر جاننا چاہتے تھے۔ چنانچہ 1931 میں حسن العظمی نے جامعہ مصریہ کے کلیت الآداب کے ڈین ڈاکٹر طٰہٰ حسین سے اس بات درخواست کی کہ کلیت الآداب میں دیگر مشرقی زبانوں کی طرح اردو زبان کی تدریس کا بھی آغاز کیا جائے، تو درخواست منظور کر لی اور اردو زبان بحیثیت دوسری زبان پڑھائی جاتی تھی۔ جامعہ ازہر فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن کلیت اللغت والترجمہ میں اردو زبان و ادب کے مستقل شعبہ کا آغاز 1969 عیسوی میں ہو۔ اس کے بعد جامعہ ازہر نے 1997 عیسوی میں خواتین برانچ کی فیکلٹی آف ہیومینٹیز میں خواتین کے لیے الگ شعبہ قائم کیا۔ اس وقت سے طلبہ جامعہ ازہر کے 2 شعبوں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ ان شعبوں سے فارغ التحصیل نمایاں اور ذہین طالب علم اپنے شعبوں میں بطور لیکچرر بھی منتخب ہوتے ہیں۔
طالب علم ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے مقالے لکھتے ہیں. میں آپ کو سب سے اہم مقالے کے نام سنانا چاہتی ہوں. 2009 میں ڈاکٹر محمد سید عبدالخالق کا مقالہ برائے پی ایچ ڈی ڈگری مکمل کی. اس مقالہ کا عنوان اردو شاعری میں تجدید 1857 تا 1850 عیسوی. 2010 عیسوی میں ڈاکٹر عبدالرحیم عبدالغنی محمد کا مقالہ برائے پی ایچ ڈی ڈگری مکمل کی جس کا عنوان قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا میں ہندوستانی تہذیب کا پس منظر تنقیدی مطالعہ. 2013 عیسوی میں ڈاکٹر ورع سید عبدالستار کا مقالہ برائے پی ایچ ڈی ڈگری مکمل کی جس کا عنوان 20ویں صدی کے نصف آخر کی اردو شاعری میں پاکستان معاشرے کے مسائل. 2015 عیسوی میں اور یہ بہت اہم مقالہ ہے ڈاکٹر صباح علی کا مقالہ برائے MA تخصص ڈگری مکمل کی جس کا عنوان عیسوی میں ڈاکٹر دعائے محمد شعبان کا مقالہ برائے MA مکمل کی جس کا عنوان جوگندر پال کے افسانے مجموعہ پرندے کی روشنی میں اردو افسانچے تنقیدی مطالعہ. 2019 عیسوی میں ڈاکٹر صباح علی کا مقالہ برائے پی ایچ ڈی مکمل کی جس کا عنوان عربی اور اردو افسانے میں عرب اسرائیل کا نظریہ کا عکس ثقافتی مطالعہ. میرے ڈیفینس سرمنی میرے ایڈوائزر نے کہا کہ یہ مقالہ ایک تحفہ کی طرح ہے. عیسوی میں ڈاکٹر صفیہ صباح الفراردی کا مقالہ برائے MA تخصیص ڈگری مکمل کی جس کا عنوان ابدال بیلا کی کتاب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی مغازی تنقیدی مطالعہ اور عربی زبان میں ترجمہ. 2020 عیسوی میں ڈاکٹر دو محمد شبان کا مقالہ برائے پی ایچ ڈی ڈگری مکمل کی جس کا عنوان علی سردار جعفری کی شاعری میں انقلاب کا رجحان تنقیدی مطالعہ. آخر میں یہاں پاکستان میں پوسٹ ڈاک کے مقالے کے لیے مواد اکٹھا کرتی ہوں. ایکچولی میرا مقالہ نثر نظم کے بارے میں نثر نظم اردو اور عربی زبان کے بارے میں کیونکہ ہمارے یہاں مصر میں اردو نثر نظم کے بارے میں کوئی مواد موجود نہیں تھی. اور جب میں یہاں آئی تو میں نے دریافت کیا کہ یہ صنف بہت شائع ہے یعنی بہت مشہور ہے پاکستان میں تو یہ لازمی ہے کہ وہ مصر میں موجود ہونا چاہیے. لیکن اللہ کی تقدیر کہ میں نے اور مقالہ لکھا جس کا عنوان اردو میں قرآن کریم کی تراجم سورۃ الفاتحہ نمزلن میں 26 تفسیر کتاب تفسیر سے اردو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا تجزیہ کیا. اور خوشخبری آپ کے لیے اردو زبان میں قرآن کریم کی تراجم بڑی حد تک صحیح ہے. بڑی یعنی فرانسیسی زبان اور انگریزی زبان کی طرح نہیں ہے. فرانسیسی زبان اور انگریزی زبان سے اس میں غلطیاں بہت قرآن کریم کی تراجم یعنی فرانسیسی زبان میں اور انگریزی زبان میں بہت غلطیاں موجود ہیں. لیکن ماشاء اللہ اردو زبان میں یعنی میں 3 مہینے